ماہ رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے، اس تعلق سے سورہ یوسف کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا ارشاد ہے جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ تو مشہور ہی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سبب ماں باپ سے جدا ہوئے، مصر میں پہنچے، عزیز مصر کے گھر پرورش پائی، پھر مصر کی عورتوں نے معاذ اللہ آپ کو گناہ کی جانب مائل کرنا چاہا، مگر آپ گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کے خیال سے بھی دور رہے، مگر آپ علیہ السلام کو ناحق جیل میں رہنا پڑا، پھر وہاں سے باہر تشریف لائے، آخر اللہ پاک نے آپ کو عزیز مصر کا رتبہ عطا فرمایا۔ اب حالات یوں پلٹے کہ پورا مصر آپ کے قبضہ اور اختیار میں تھا۔ یہ وقت جب آپ علیہ السلام مصر کے حکمران بن چکے تھے، تب آپ کے بھائی مصر آئے۔ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا تو بولے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ پھر فرمایا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ پاک نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اے میرے بھائیو، اگرچہ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، اگرچہ مجھے سال ہا سال ابو جان کی جدائی سہنی پڑی، اگرچہ بہت مشکلات سے گزرنا ہوا، مگر یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ اے میرے بھائیو، جان لو جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ پاک ایسے نیکوکار کا اجر ضائع نہیں فرماتا، اسے ہر میدان میں مقاصد کے حصول میں، دنیا اور آخرت میں ترقی اور کامیابی اور عروج سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی کامیابی کا ایک راز سنا ہے، یہاں ایک بہت پیاری بات بھی ملی کہ علماء کرام فرماتے ہیں 12 مہینے جو ہیں ان کی مثال یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں یعنی یوسف علیہ السلام اور آپ کے 11 بھائیوں کے جیسی ہے۔ فرمایا مہینوں میں رمضان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے درمیان، اور فرمایا کہ جیسے یوسف علیہ السلام اپنے والد کے سب سے عزیز اور پیارے بیٹے ہیں، ایسے ہی تمام مہینوں میں رمضان اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ اور پیارا مہینہ ہے۔ علماء کرام مزید فرماتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام انتہائی رحم دل، بہت معاف فرمانے والے، بہت علم والے تھے، بہت حلم والے تھے، آپ نے اپنے بھائیوں کو یک زبان معاف فرما دیا، کوئی بھی سزا نہ دی۔ یوں ہی ماہ رمضان کی بھی شان ہے، اس ماہ مبارک میں رحمتیں برستی ہیں، بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، ایسے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے 11 ماہ میں کیے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی ظاہری بینائی مبارک جب کم ہوئی، حالانکہ آپ کے 11 بیٹے آپ کے سامنے تھے، آپ صبح و شام انہیں دیکھتے تھے، ان سے ملتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، مگر کسی بیٹے کے ذریعے سے آپ کی ظاہری بینائی مبارک زیادہ نہ ہوئی، مگر
یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک کی خوشبو دور ہی سے محسوس فرمائی، اور آپ کی قمیض مبارک چہرہ پاک پر لگاتے ہی آپ کی بینائی تیز ہو گئی۔ اور یوں ہی ہمارا اور ماہ رمضان کا حال ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے، گویا فضا ہی ایسی نیکیوں بری ہو جاتی ہے کہ چاند نظر آتے ہی مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہر طرف نیک کاموں کی بہاریں آ جاتی ہیں، گناہگار سے گناہگار بندے کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ نیکیوں کی طرف قدم بڑھا ہی دیتا ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرمو، جھوم جاؤ مجرمو، رمضان ماہ غفران ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، بھائیو بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، بھائیو بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔